آج ہم پڑھیں گے علامہ رضا علی وحشت کی حالات زندگی اور ان کا ایک مقالہ جو ہمارے نصاب میں شامل ہے، جس کا عنوان ہے اردو کا تعلق بنگالے سے۔ نام رضا علی اور تخلص وحشت تھا۔ آپ کا شمار بنگال کے نام اور شعراء میں ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش 18 نومبر 1881 کو کلکتہ کے کلائر روڈ میں ہوئی۔ والد کا نام مولوی شمشاد علی تھا۔ آپ نے کلکتہ مدرسہ عالیہ سے تعلیم حاصل کی۔ بچپن میں ہی والد کا انتقال ہو گیا۔ شروع میں آپ امپیریل ڈپارٹمنٹ میں چیف مولوی کے طور پہ کام کیا۔ 1926 میں جب اسلامیہ کالج، موجودہ مولانا آزاد کالج کا قیام عمل میں آیا تو آپ وہاں پروفیسر مقرر ہوئے۔ وحشت کو طالب علمی کے زمانے سے شعر و شاعری کا شوق تھا۔ شاعری میں مولوی عبدالقاسم شمس کے شاگرد تھے۔ 1910 میں آپ کا دیوان وحشت کے نام سے شائع ہوا، جو بعد میں لاہور سے ترانہ وحشت کے نام سے بھی شائع ہوا، جس کو علامہ اقبال، حضرت موہانی، اکبر الہ آبادی، حالی اور شبلی نعمانی نے کھل کر پذیرائی کی۔ غزل گوئی میں آپ نے غالب کا رنگ سخن اپنایا۔ اسی وجہ سے آپ کو غالب ثانی یا غالب دورہ بھی کہا جاتا ہے۔ آرزو لکھنوی اور ناطق لکھنوی آپ کے معاصرین تھے۔ علامہ جمیل مظہری، شاکر کلکتوی، عباس علی خاں بیخود اور آصف بنارسی آپ کے شاگردوں کے نام ہیں۔ آپ کے مضامین کے مجموعے کو مضامین وحشت کے نام سے مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے 1982 میں شائع کیا۔ 1931 میں انگریزی حکومت میں ان کو خان بہادر کا خطاب سے نوازا اور 1935 میں ان کے لیے وظیفہ جاری کر کے ان کی علمی خدمات کا اعتراف کیا۔ 1950 میں وحشت ڈھاکہ، مشرقی پاکستان، موجودہ بنگلہ دیش چلے گئے اور وہیں پر 30 جولائی 1956 کو انتقال کیا۔ اردو کا تعلق بنگالے سے۔ توطئ بنگالہ علامہ رضا علی وحشت نے اپنے مقالہ اردو کا تعلق بنگالے سے میں سرزمین بنگالہ کی اردو دوستی اور اردو نوازی کا تذکرہ بڑے ہی دلکش انداز میں کیا ہے۔ وحشت کے مطابق بنگال کی سرزمین ابتدا سے اردو و زبان و ادب کی ترجیح و اساعت کے لیے بڑی ہی زرخیز واقع ہوئی۔ اس مقالے کے ذریعے وحشت کہتے ہیں کہ عہد مغلیہ کے خاتمے کے بعد جب ملک پر انگریزوں کا تسلط قائم ہو گیا تو انگریزوں نے فارسی کی جگہ اردو کو سرکاری دفاتر میں دفتری زبان کا درجہ دے دیا اور اس کی ترقی کے لیے سن 1800 میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالی اور بہت سی کتابوں کا ترجمہ اردو میں کروایا، جہاں میر امن دہلوی، میر افسوس، مظہر علی، للو لال جی، نہال چند لاہوری نے ترجمہ کے ذریعے اردو ادب کو ایک نئی سمت دی۔ اسی اثنا میں سرامپور کے پادریوں نے بائبل کا اردو میں ترجمہ کرایا۔ شاہ عبد القادر نے بھی قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا۔ دھیرے دھیرے پورے ملک میں اردو کی مقبولیت بڑھتی گئی۔ چونکہ غدر نے 1857 کے بعد اردو دفتری زبان نہیں رہی، پھر بھی اس کی مقبولیت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وحشت کے مطابق اردو ادب کی خدمت کا اولت کا شہرہ بنگالے کے سر ہے۔ بنگال کا مرشد آباد رشک دلی اور لکھنؤ بنا ہوا تھا۔ نواب سراج الدولہ کا دربار خوش کلام و اعلیٰ خیال بنگالی شعراء سے بھرا تھا، جہاں ہندو مسلمان دونوں ہی اردو شعر گوئی اور گفتگو کو اپنا قومی فریضہ سمجھتے تھے۔ حسن، آصفتہ اور خواجہ سلہٹ موجودہ بنگلہ دیش کے مشہور اردو گو شاعر تھے۔ کرشن نگر کے آسنا، چٹگام موجودہ بنگلہ دیش کے حیدر اور مرزا، جبکہ ڈھاکہ میں مرزا غلام حسین آتش، خواجہ عبدالغفار اختر، حکیم واجد علی اپنا، شائق و صبا بڑے ہی نامور شعراء گزرے ہیں۔ فرید پور میں خان عبدالغفور نشاہ کا کوئی جواب نہ تھا۔ انہوں نے 4 دیوان چھوڑے ہیں۔ مولوی عصمت اللہ شاہ ان کے شاگردوں میں سے تھے۔ دوسری طرف داغ دہلوی کی شاگردگی میں استاد شاعر حضرت ابوالقاسم شمس نے سرزمین بنگالہ کا سر فخر سے اونچا کر دیا تھا۔ ہگلی میں قاضی محمد صادق اختر کو لکھنؤ کے شعراء شاعر بے بدل مانتے تھے۔ اودھ کے بادشاہ غازی الدین حیدر نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب دیا تھا۔ اس کے علاوہ کلکتہ، متیا برج، ٹالی گنج نے بھی اردو ادب کی خدمت میں کوئی کمی نہ کی۔ وحشت کے مطابق بنگالی شعراء بھی اردو میں شعر کہنا باعث فخر سمجھتے تھے۔ ہردے رام جودت، راج کرشن را بہادر، جمنی جی مترا، اپوربا کرشن بہادر کنور بڑے ہی ممتاز شاعر گزرے ہیں۔ دیویندر ناتھ ٹھاکر جو مشہور شاعر زمانہ رابندر ناتھ ٹیگور کے والد تھے، اردو فارسی کے ماہر تھے۔ ان کو حافظ کہا جاتا تھا کیونکہ ان کو حافظ شیرازی کا دیوان حفظ تھا۔
جس کی جھلک ہمیں ٹیگور کی شاعری میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ آخر میں وحشت کہتے ہیں کہ اردو کی تعمیر و ترقی کے لیے صرف بنگال ہی نہیں بلکہ ہندوستان کی تمام قوموں نے مل کر اس زبان کی آبکاری کی، جو آج ایک تناور درخت کی شکل میں ہندو مسلم اتحاد اور یکجہتی کی یادگار ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی یادداشت کے لیے کچھ پوائنٹس دیے گئے ہیں جن کو آپ یاد کر لیجئے، آپ کے امتحانات کے لیے یہ بہت ہی کارگر ہوں گے۔